فالق الحب والنوى مالک یوم الحشر والجزا سر المخزوم در المکنون نور الافئدة والعیون سرور القلب المحزون والصلاة والسلام على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومحبوبنا محمد المصطفى أحمد المجتبى شمس الضحى بدر الدجى صدر الأولى جد الحسن والحسين بكربلاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم صدق اللہ مولانا و خالقنا العظیم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات بابرکات درود و سلام الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا رحمت للعالمین۔ سب تو پہلے دعائے خالق کائنات آئی اس مبارک نشست کو اپنی بارگاہ شرف قبولیت عطا فرماوے آمین۔ جناب محترم غلام حسن صاحب باروی اور انہوں دی اولاد میرے برادر محترم خطیب اہل سنت خطیب دل پذیر حضرت علامہ مولانا قاری عبدالرشید چشتی گورڑوی دامت برکاتہ العالیہ، قاری سید احمد صاحب اور باقی برادران بھائی محمد صدیق صاحب، ظفر بھائی، تمام نے مل کے اور کچھ دوستہ نے جو محفل سجائی ہے، خالق اپنی بارگاہ قبول فرما کے اسا ساریاں کو اجر عظیم عطا فرما۔ آمین ثم آمین۔ تو میرے تو پہلے خطاب سماعت فرمان میرے بڑے بھائی حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ عابد رضا اعظمی صاحب نے بھی حضور دی شان بہت خوب اندازی سنائیے، اور میرے محسن مشفق دوست حضرت علامہ مولانا قاری یاسین خورشیدی صاحب اور خطیب پاکستان خطیب اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد یامین باروی صاحب نے بھی حضور کا ذکر فرمایا اور بہت احسن اندازی ذکر فرمایا۔ آج دی اس نشست دے نقیب محفل نقیب جناب حضرت غلام مجتبی ڈلو صاحب اس وقت پاکستان دے معروف نقابت کرن والے لوگ انہوں دا شمار ہے، اور میں کو بڑی خوشی ہوئی ہے کہ تساں جائیں دوست سارے سنن واسطے آئے ہوئے تھے، میں اللہ دا ذکر سناون واسطے، سبحان اللہ۔ اور میرے اس سٹیج دی زینت بڑی خوش نصیبی ہے کہ اس ذات کا جگر گوشہ ہے جنہ دا اسا ذکر کرے دے ہیں، محمد بن عبد الرحمن بن ربیہ بن حارث بن عبد المطلب دی اولاد۔ سبحان اللہ، کیا بات۔ شاید تساں اس مقام تے انہاں کو نہ سمجھا ہوئے، تبا تابی حضرت حاجی محمد رحمت اللہ علیہ، واہ بے شک، انہوں دی اولاد امجاد چوں عظیم فرد جناب منیر حسین صاحب آپ جلوہ افروز ہیں۔ بس میں اپنی گفتگو دا آغاز کرنا چاہنا اگر تو سبحان اللہ کا سبحان اللہ۔ اچھا ایک جملہ پہلے میرے دل چاہیے تھوڑے سامنے بیان کرنا چاہتا کہ تھوڑا ذوق پھر تھوڑا جیاں تازہ تھی ونجے۔ حضرت علامہ مولانا یاسین خورشیدی صاحب نے حضرت انس دے بارے گال فرمائیے تے فرمائے نے انہوں نے 118 بیٹے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرے دل وچ خیال ہے اگر کوئی بہبود آبادی اللہ تھیں بیٹھا ہویا تو کو ہارٹ اٹیک ہوئے سی۔ سبحان اللہ، کیا بات، سبحان اللہ۔ اللہ کتے نظام صحیح رہ گئے۔ بہرحال آغاز کرنے ہیں قرآن پاک تو فرمایا یاسین، یہ جرا پہلا حرف ہے یاسین، یہ صرف دو حرف اور پوری آیت ہے۔ اللہ رب العزت نے اس آیت دے اندر میرے محبوب دی نعت بیان فرمائی۔
بس میری گفتگو دا آغاز ہی تھوں ہے نات تو کہ نات ہر کئی پڑھی اج بھی تسا ناتا سماعت فرمائیں اگے بھی سن دیو نات داتا علی حجویری نے بھی آکھی نات معین الدین چشتی اجمیری نے بھی آکھی نات تاجدار گولڑا پیر مہر علی شاہ نے بھی آکھی اج سکھ متران دی ودھیری ہے کیوں دلڑی اداس گھنیری ہے لو وچ شوق چنگیری ہے اج نینا لائیاں کیوں جھڑیاں بس نات دا انداز ہوندے نات دے سلطان العاشقین سلطان العارفین حضرت سلطان باہو نے بھی آکھی چڑھوے چنا کر روشنائی تارے ذکر کریں دے تیرا ہوں تیرے گھر چن کیسے چڑھتے سنو سجنا باجا دے رہا ہوں چنہ ساجا وچ مدینے چڑھیا ہویا ہر خام سویرا ہوں جس دے کارن اسی جنم گوایا باہو او یار ملے پھیرا ہوں نات آیت اللہ بالارض عظیم المرتبت امام احمد رضا خان بھی آتی اور نات آتے میرا امام جب ملے عشق اور محبت چگوتا زن ہویا پھر آدھا کا مقام ہے فرمایا آقا یا رسول اللہ تجھ سے در سے ساگ سے ہے مجھ کو نسبت میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا دورہ تیرا نعرہ تکبیر دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ رسالت نعرہ حیدری علماء حق اہل سنت آواز سبحان اللہ نعت اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت امام احمد رضا خان بھی آتی نعت علی حجویری نے بھی آتی اور نعت غوث اعظم عبد القادر جیلانی بھی آتی پر نعت میں تمہارے سامنے پیش کرنا چاہنا سرزمین کربلا وارث علوم رسالت وارث علوم نبوت مسلح رسالت کے وارث امام سجاد امام زین العابدین علی بن حسین بن علی بن ابی طالب امام حسین پکار اٹھے ان ملتیا ریح السبا یوم ملا ارض الحرم بل السلامی روضتن فی النبی المحترم سبحان اللہ کیا بات ہے میرا امام سجاد جب میں اس شہر سے پہنچا ایک شخص سامنے آیا ڈاچی دی مہار کو پکڑے آکے آکھنے لگے امام جنہ دی تو سا اتنی تعریف کی تھی جنہ دی خاطر تو سا سب کچھ قربان کی تے کیا وہ حسین بھی رہن یا نہرا کیا انہوں دا چہرہ بھی چمکتا ہے یا نہیں کیا انہوں دے کول سخاوت دے خزانے بھی ہیں یا نہرا بس میرے امام نے اس تو بعد شعر پڑھا میں توری نظر کرنا چاہنا میرے برادر محترم جناب چشتی صاحب تشریف فرمائیں میں عرض کرنا چاہنا امام سجاد پکار اٹھے من وجہہ شمس الدہا من خطہ بدر الدجا من ذاتہ نور الہدا من کفہ بحر الحمم فرمایا یعنی کوئی مثل نہیں ہو لڑتی چپ کر میرے علی تھے جا نہیں ہو بولا دی سبحان اللہ نعرہ تکبیر میرے امام دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ رسالت یا رسول عظمت مصطفیٰ ماشاءاللہ واہ کیا بات میرا امام شہزادہ امام علی مقام امام سجاد پیا فرمین دے من وجہہ شمس الدہا میرے آقا دی رونق پوچھنا چاہنے انہوں نے چہرے دا عالم پوچھنا چاہنے جب میں سورج چمکے اتنی روشنی زمین کو نہیں دینا جتنی روشنی کملی والے دے مقدس چہرے تو ہے پھر فرمایا من خطہ بدر الدجا چوری دا چم چمکے اتنی روشنی نہیں دینا جو روشنی رخسار اقدس مصطفیٰ تو ہے پھر فرمایا من ذاتہ نور الہدا ہاں تو پوچھنا چاہنے انہوں دی ذات ہدایت نور ہے بس آخری مصرع فرمایا میرے آقا کملی والے دے بیٹے نہیں شہزادہ رسول نے فرمایا امام سجاد نے فرمایا من کفہ بحر الحمم ہاں سمندرہ میں سمندر اتنی وسعت نہیں رکھتے جو وسعت ہتھیلی مصطفیٰ اللہ نے رکھے سبحان اللہ کیا بات ہے علامہ صاحب کیا بات ہے جو وسعت ہتھیلی مصطفیٰ ہے بس اسی دے تحت انشاءاللہ اپنے وقت مکمل کریں سو گفتگو یہی نات اچھا توڑا ذوق ہے پھر ایک بئی نات بھی سماعت فرماؤ سبحان اللہ یہ نات امام سجاد نے سرزمین کربلا تے پڑھی پر ایک نات میرے نبی دی
شہزادی سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے بڑی، اور مقام ہے مدینہ المنورہ حجرہ رسول نبی سے آخر الزمان دا وصال اقدس ہویا، میرے نبی دی شہزادی نے قدم رکھا ہے تربت مصطفیٰ تے پہنچیا، جب پہنچیا آپ نے مبارک تربت تو مقدس تربت اٹھائی، چم کے سنگا پھر رکھا نہ لایا، پھر فرمایا مازا من شبہ تربت احمدی، اللہ یہ شبہ مدد زمان غبا لیا، سبت علیہ مصائب لونہا سبت علیہ مسر نہ لیا لیا، پھر فرمایا میرے آقا دی شہزادی نے کہ اے لوگوں اگر کوئی تربت مقدس کو اٹھاوے چاہتے سنگی نے اکھا نہ لاوے قیامت تک کسی خوشبو اور سرمے دی ضرورت ہی نہ رکھسی۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے، نعرہ تکبیر، دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عظمت مصطفیٰ، ماشاءاللہ۔ اچھا اے تلے جرے حضرات بیٹھن سامنے میرے پنڈالچ انہ دی آواز میرے تک پہنچ دی نہیں یا ذمے صرف سبحان اللہ اکھنا سٹے جالیاں دے؟ سبحان اللہ، دوہے چاہ کے آنکھو سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ سبحان اللہ، اللہ اللہ۔ اور اے نعت ہے سیدہ فاطمہ الزہرا نے جو پڑھی، ہن میں اور نعت بیان پیا کرے نا، لکھاں نعتاں پڑھن والے سب قربان ہومن اس نعت پہ جو نعت رب ذوالجلال نے بس سینہ اطہار مصطفیٰ تے یہ نعت اتریے، میرے رب نے فرمایا یاسین، توجہ میری طرف رکھو، یاسین۔ اچھا یہ سورت یاسین بہت بڑا مقام رکھ دیے، ایک روایت غریبی چاندہ ہے کہ سورت یاسین ایک مرتبہ کوئی خلوص سے دل نال پڑھے تے اکو داہ مرتبہ قرآن پاک پڑھن دا ثواب حاصل ہو۔ ایک بھئی روایت سماعت فرماؤ، میرے آقا کملی والے نے ارشاد فرمایا جیمل قیامت دی نبھار ہو سی، سبحان اللہ، قیامت دی نبھار ہو سی، میدان مزید لگ سی، بس ممبر لگ وے سی، تخت دے اتے انبیاء ہو سن، اور فرمایا کہ رب ارشاد فرمے سی اس میدان مزید حضرت داؤد علیہ السلام تلاوت فرماویں، جبرائیل امین اٹھ کے کھڑے ہوئے سن، سبحان اللہ، اعلان ہو سی، جبرائیل امین اعلان کرے سن، اس نبی دا اعلان جرے دنیای جگہ تلاوت فرماویں ہاں، فضائی پرندے دریاویں مچھلیاں اپنا تیرن روک کے نبی دی تلاوت سن دیا، او نبی اللہ دا اعلان فرمے سے تلاوت قرآن تلاوت کلام فرمے سے، پھر باری آسی جبرائیل امین کھڑے ہو سے اعلان کرے سے موسیٰ کلیم اللہ تور دراہی موسیٰ کلیم اللہ اور تلاوت کلام فرمے سے، پھر اعلان ہو سی عیسیٰ اللہ اللہ دے کلام دی تلاوت فرمے سے، پھر اعلان ہو سی بس جبرائیل امین اٹھ کے کھڑے ہو سن، اکسن اے میدان مزید والو، اے جنتیوں اور مقصد تخلیق کائنات، حبیب رب دو جہاں، ہاں وہ محبوب جنہی خاطر اللہ نے زمین و آسمان کو بڑھایا، بس حبیب کبریا تمہارے سامنے اللہ دے کلام دی تلاوت فرمے سی، میرے آقا کملی والے اس مقدس ماحول میرے آقا نے فرمایا میں کھڑے ہو کے اللہ دے کلام سورت یاسین دی تلاوت کرے، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت قرآن۔ میرے آقا نے فرمایا میں سورت یاسین دی تلاوت کرے سا، اے او مقدس سورت ہے، بس اللہ نے فرمایا یاسین، یاسین، یا حرف ندا، اے حروف مقطعات یعنی قطع کیتے ہوئے حرف، اے دو حرف، پہلا حرف یا، اس تو مراد حرف ندا یعنی کسی کو سڈن واسطے، فرمایا یا، اگو لفظ سین یعنی سرتن، سبحان اللہ۔ میرے برادر محترم قاری اجاز چشتی صاحب آپ بڑے
عشق اور محبت نال حضور دی محفل دے وچ حصہ گندن پچھلے دیوارم بھی مسجد وچ حاضری ہوئی ہے آپ دے توسط نال اور بڑے ذوق نال آپ سامنے ہن تے آپ دے سامنے ذوق والی گل کرن دا ارادہ کیتم یا سرتن آکھا ویندے اس سائز دا ایک ہوندے گلدستہ جندے اندر پھل ہوندن تے ایک پھل ہوندے اتے لگا ہویا اے ساریاں کو خوشبو بھی دیندے نکھار بھی دیندے ایک کو آکھا ویندے سرتن اللہ نے فرمایا اے گلدستہ نبوت میں گال اتنی وڈی کی تھی ہے تو سبحان اللہ سبحان اللہ یا سرتن فرمایا اے گلدستہ نبوت اگر آسان کرا تو فرمایا اے انبیاء کو نور اور خوشبو انڈن والے مصطفیٰ بھی امانہ سماعت فرماؤ میرے رب نے فرمایا یا سین یعنی یا سید العالمین اے تمام جہانہ واسطے سردار بڑھ کے آمن والے اور پھر اگلا حرف اگلی آیت فرمایا کہ میں کو قسم قرآن دی قرآن عظیم دی قرآن حکیم دی رب نے فرمایا قرآن حکیم دی قسم یعنی فرمایا پہلی آیت دی قسم یعنی فرمایا نعت مصطفیٰ دی قسم بس تو ذوق واسطے قرآن اور برکت واسطے قرآن پاک دی آیت سماعت فرمائیے میں اپنی گفتگو اسی تحت چلاونا چاہنا کہ فرمایا من کفہو بحر الہمم یعنی میرے آقا دی ہتھیلی چڈوہاں جہانہ دے خزانے بلکہ ہر جہان دے خزانیاں دیا کنجیاں ہن میرے آقا کملی والے خیبر یا تبوک تو واپس تشریف گھننے تے جیوے تشریف فرما ہوئے نا فرش زمین تے ایویں بستر جیاں لگ گئے تے سامنے حضور دہن بلال حبشی اکھائیں چو آنسوں حضور کو لو برداشت نہیں ہوندے تے بلال دے چہرے تو پریشانی تو محسوس ہوندائی کہ ہونے آنسوں آسن میرے آقا نے پریشانی ریٹھی اتنی پریشانی فرمایا بلال دس وجہ کیا ہے عرض کی تھی حضور بس بھوک نے نڈھال کر دیتے میرے آقا کملی والے نے فرمایا بلال تھیلا اٹھا جیوے تھیلا چاہتے عرض کی تھی حضور خالی ہے فرمائے نہ منہ کھول جیوے منہ کھولا حضور نے مٹھی بھر کھجورہ اندے چپاتیاں صحابہ فرمیندن ایک مٹھی کھجورہ ہیں ویہ تو گھٹ ہیں زیادہ تو زیادہ 19 ہو سکدین تے ایک کھجورہ حضور نے پا دیتیاں 19 ڈی چلن ہا لیکن بلال حبشی خود بھی کھاندے رہ گئن صحابہ کو بھی کھویندے یا رسول اللہ حق چار یا علی یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی تو صرف سبحان اللہ آنکھوں تے بڑا مزہ آندہ ہے میرے آقا کملی والے دی عنایت تھی بس بلال حبشی دے تھیلے والی کھجورہ ختم نہ ہوئیاں آقا دا ظاہری وصال اقدس ہو گیا وصال اقدس مصطفیٰ تو بات سیدنا صدیق اکبر دور آیا پھر محدث امت محمدی فاروق اعظم دور آیا جناب فاروق اعظم دور آیا پھر قحط سالی آئیے کھجورہ چلتی رہیاں قحط سالی ہوئی بس مدینہ دو چیزاں ملتی ہیں باقی کوئی چیز کھاون کو نہیں ملتی دو چیزاں ہیں کھاون اور پیون واسطے حکم میں محبت کی بکری دا دودھ تجھے بلال حبشی دے تھیلے والیا کھجورہ سبحان اللہ کسی سوال کیتا اے بلال اے ترے صاحب اس تھیلے کتنے کھجورہ پاتی ہانی مکردنانی چنیا بلال حبشی نے فرمایا اے میرے نبی دے صحابہ اے نہ پوچھو میں کتنے کھجورہ پاتی ہن اے پوچھو کھجورہ اچ ہاتھ کے دا لگا ہے سبحان اللہ واہ کیا بات ہے عنایت کے لی ہے من کفہو بحر الحمم اگلی حدیث